چین اور روس ہمیشہ فلسطینی کاز کے حامی رہے ہیں، لیکن اب جب سے اسرائیل نے غزہ پر جنگ مسلط کر رکھی ہے، بیجنگ اور ماسکو فلسطینیوں کی حمایت کے بجائے ثالث کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رواں برس جولائی میں حماس، فتح اور 1 درجن دیگر فلسطینی دھڑوں نے بیجنگ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی۔ انہی گروپس نے فروری میں ماسکو میں ملاقات کی تھی تاکہ اسی طرح کے معاہدے کا مطالبہ کیا جا سکے۔ چین اور روس کے خطے کے اہم ممالک ایران، شام اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں چین اور روس حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتے اور اس لیے انہیں حماس سے بات چیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اس طرح کی ثالثی کے کوئی ٹھوس نتائج ہوں گے؟ بی بی سی نے کچھ ماہرین سے بات کی جن کے خیال میں چین اور روس کی ثالثی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن ایک سوال جو سب پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چین اور روس ثالثی کی کوششوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے 2 اہم مقاصد ہیں: بین الاقوامی اثر و رسوخ حاصل کرنا اور دنیا میں امریکی اور مغربی طاقتوں کا مقابلہ کرنا۔ 1949 میں جدید عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد سے چین نے ہمیشہ فلسطینی کاز کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بانی ماؤ زے تونگ نے اسرائیل کو اسی نظر سے دیکھا جس طرح وہ تائیوان کو دیکھتے تھے۔ وہ ان دونوں ملکوں کو مغربی سامراجی ٹھکانے گردانتے تھے جو امریکی سربراہی میں مغربی دنیا کے مسلط کردہ بین الاقوامی نظام کے ناقدین کو قابو میں رکھنے کے لیے قائم تھے۔ ماؤ زے تونگ کے بعد ڈینگ شاؤ پنگ کے اقتدار میں آنے کے ساتھ چین کی پالیسی بدل گئی۔ چین غیر ریاستی عناصر کی حمایت کرنے کے بجائے دنیا کی بڑی اور درمیانے درجے کی طاقتوں کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو وسعت دینے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ چیٹم ہاؤس کے ایسوسی ایٹ فیلو احمد ابو-دو کا کہنا ہے کہ 2012 میں شی جن پنگ کے صدر بننے سے حالات بدل گئے۔ شی جن پنگ اپنی خارجہ پالیسی میں نظریاتی عنصر کو دوبارہ متعارف کرا رہے ہیں، لیکن اب چین اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ روس کے تعلقات قدرے مختلف انداز میں شروع ہوئے ہیں۔ جب 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو جوزف اسٹالن کی سربراہی میں سوویت یونین ان پہلے ممالک میں سے ایک تھا جس نے اسے تسلیم کیا۔ 1950 کی دہائی کے وسط میں سابق سوویت یونین نے خود کو عرب قوم پرستی کے ساتھ جوڑ لیا۔ جارج میسن یونیورسٹی میں سیاست کے پروفیسر مارک کیٹس کہتے ہیں کہ فلسطین کاز کی حمایت ماسکو کے لیے بہت مفید تھی، جس نے سوویت یونین کو عرب ممالک میں زیادہ مقبول بنا دیا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ اسرائیل کے خلاف روسی رویے میں نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے روسی یہودیوں کے اسرائیل ہجرت پر پابندی کو ختم کر دیا۔ جب ولادیمیر پوتن روس کے صدر بنے تو اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ اسرائیلیوں کا کسی نہ کسی طرح سوویت یونین سے تعلق تھا۔ اس کے بعد سے روس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات اور فلسطینیوں کی حمایت کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ایک بار پھر روس اور اسرائیل کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوئے ہیں۔ چین دنیا میں تیل کا سب سے بڑا امپورٹر بن چکا ہے، جس کی نصف ضرورت مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس کے ممالک سے پوری ہوتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اسرائیل اور فلسطین تنازع میں ثالثی کی کوششیں اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے کر رہا ہے؟ چیٹم ہاؤس کے ایسوسی ایٹ فیلو احمد ابو-دو کے مطابق اس کا جواب نہ ہے۔ بہت سے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لے آئے ہیں، اور جن ممالک نے ابھی تک ایسا نہیں کیا جیسے کہ سعودی عرب، غزہ کی جنگ ختم ہونے پر ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین اس بات کو سمجھ چکا ہے اور ان دونوں مسائل کو آپس میں نہیں جوڑتا۔ دوسرے لفظوں میں، کوئی بھی چین کو تیل کی فروخت کو روکنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین چاہتا ہے کہ اسے ایک معقول اور ذمہ دار بڑی طاقت کے طور پر دیکھا جائے جو ثالثی اور قیام امن میں دلچسپی رکھتی ہے۔ روس اور چین کے مشرق وسطیٰ میں کچھ مقاصد ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مثلاً امریکی اثر و رسوخ کو کم کرنا، لیکن دونوں کے طریقے بہت مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روس اس خطے میں فوجی طور پر شامل ہو چکا ہے، جیسا کہ اس نے شام کی جنگ میں کیا تھا۔ ابو-دو کے مطابق چین مشرق وسطیٰ میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے علاقائی نظم و نسق کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ روس اسے مکمل طور پر تباہ کر کے اس کی تنظیم نو اس طرح کرنا چاہتا ہے جس سے روس کے مفادات کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیجنگ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے تنازع کو حل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، جس پر چین کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہوگا۔ ابو-دو سمجھتے ہیں کہ ماسکو دراصل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے حل کی تلاش میں ہونے کا دکھاوا کرتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ کبھی حل ہو جاتا ہے تو کسی بھی فریق، اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو کسی بھی چیز کے لیے روس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ دونوں معاشی ترقی پر کام کریں گے اور اس کے لیے انہیں مغرب یا چین یا دونوں کا رخ کرنا پڑے گا۔